الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھیں جو کہ قرآن کی تلاوت اور اس کے قرآن کے سیکھنے کے تعلق سے ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ صفہ میں تھے، اسی درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ہم لوگوں سے ایک سوال کیا۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق ویأتی منہ بناقتین قوماوین من غیر اثم ولا قطع رحم۔ تم میں سے کس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ بطحان چلا جائے یا عقیق چلا جائے، مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے یہ، وہاں پر جائے اور وہاں سے وہ دو بڑی کوہان والی اونٹنیاں لے کر کے آئے۔ اور کیسے لے کر کے آئے؟ من غیر اثم ولا قطع رحم، کوئی گناہ کر کے نہیں، کوئی رشتہ داری کاٹ کر کے نہیں، بلکہ حلال طریقے سے نہیں لے کر کے آئے، یعنی فری میں اس کو وہاں پر جانے سے دو بڑی کوہان والی اونٹنیاں مل جائیں گی۔ کس کو یہ بات پسند ہے؟ کون جانا چاہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نحب ذالک، ہم میں سے ہر کسی کو یہ پسند ہے کہ اگر ہمیں بطحان یا عقیق جانے سے ہمیں فری میں بغیر کسی پریشانی کے ہمیں اگر دو بڑی کوہان والی اونٹنیاں مل جاتی ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جائیں اور پا جائیں۔ آپ نبی علیہ السلام نے دیکھیں اس سوال کے بعد آپ نے جواب کیا دیا، آپ نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین قوماوین۔ تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی شخص مسجد چلا جاتا ہے، وہاں پر جائے اور دو آیتیں سیکھے یا دو آیتوں کی تلاوت کرے، یہ دو آیتیں اس کے لیے دو بھاری کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ وثلاث خیر لہ من ثلاث، اگر تین آیتیں پڑھتا یا سیکھتا ہے تو تین اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ واربع خیر لہ من اربع، اگر چار پڑھتا ہے تو چار اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے من اعدادہن من الابل، جس قدر وہ زیادہ آیتیں پڑھتا چلا جائے گا اسی قدر اتنے ہی زیادہ اونٹنیوں سے اس کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ایک عظیم ثواب رکھا ہے قرآن کی تلاوت پر اور اس کے سیکھنے پر۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کی حرص رکھیں کہ ہم تھوڑا سا وقت اپنا قرآن کی تلاوت اور اس کے سیکھنے میں لگائیں، خاص طور سے مسجد میں۔ نبی علیہ السلام نے یہاں قرآن کی تلاوت یا اس کے سیکھنے کو مسجد سے مربوط کیا کہ کیوں نہیں تم مسجد چلے جاتے ہو، مسجد میں جا کر کے دو آیتیں پڑھ لیتے ہو۔ تو جسٹ دو آیت کی بات ہے، صرف دو آیت۔ آج اگر ہم سے کہا جائے کہ اگر جاؤ گے مسجد دو آیتیں پڑھ لو گے تو تمہیں دو گاڑیاں مل جائیں گی، دو کار مل جائیں گے، کوئی اس سے پیچھے رہے گا؟ ہر کوئی دوڑ پڑے گا۔ پچھلے زمانے میں ان کے لیے اونٹ گاڑیوں سے بھی بہتر چیز سمجھی جاتی تھی، اور آج کے زمانے میں ہم اس کی مثال گاڑی سے دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دو آیتیں دو گاڑیوں سے بہتر، تین آیتیں تین گاڑیوں سے بہتر۔ انسان کے لیے کس قدر خسارے کی بات ہے کہ وہ اس کی بالکل فکر ہی نہ کرے اور قرآن کی تلاوت پر بالکل توجہ ہی نہ دے۔ مسجد میں گیا ہے اور نماز کے لیے انتظار کر رہا ہے یا نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے، چپ چاپ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، خیال نہیں آتا ہے کہ لاؤ قرآن کی تلاوت کریں، یا مسجد میں ہیں یا گھر پہ ہیں تو ٹائم خالی وقت میں ہیں، لاؤ چلے جاتے ہیں مسجد میں، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر کے آ جاتے ہیں، لاؤ تھوڑا سا قرآن کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو سیکھ لیتے ہیں، یا کسی کے ساتھ بیٹھ لیتے ہیں، قرآن کے بارے میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ سیکھتا ہے بندہ، قرآن کی تلاوت سیکھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے یا اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے یا اس کے صرف تلاوت ہی کر لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت عظیم چیز ہے۔ خاص طور سے یہ عمل اگر کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہم قرآن کی تلاوت کریں اور کوشش یہ کریں کہ مسجد میں یہ کام اگر ہم سے ہو تو وہ اور عظیم بات ہے، اور عظیم بات ہے۔ مسجد میں ہمیں حلقے لگانا چاہیے، مسجد میں ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کے حلقات ہمیں لگانے چاہیے، قرآن کی تعلیم کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں عام طور سے مسجدوں میں قرآن کی تعلیم کے حلقات نہیں لگتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچہ مدرسے جا رہا ہے وہاں سے سیکھ لے گا، بھلا ہم اس کو جگہ ٹیوشن بھیج رہے ہیں وہاں سے سیکھ لے گا، لیکن مسجد میں حلقات کا سلسلہ عام طور سے نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ یہاں پر دیکھیں گے مملکہ وغیرہ میں تو آپ کو عام طور سے ملے گا کہ عام مسجدوں میں حلقات کے باقاعدہ انتظامات ہیں، اور اس کے پورا اس کا ادارہ ہے، اور ہر مسجد میں کئی حلقات لگتے ہیں۔ عام طور سے مسجدوں میں پائیں گے، جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں اس میں مجمعات ہیں باقاعدہ،
اس کے تعلق سے اس کے پورے انتظامات کیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے حلقات لگتے ہیں۔ ایک مسجد میں پھر جلدی میرے ایک مسجد میں جانا ہوا، اس میں عصر کے بعد میں دیکھا کہ دسیوں حلقے تقریباً ایک ہی مسجد میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد ہے بچوں کی جو لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، کوئی حفظ کو سنا رہا ہے، کوئی تجوید سیکھ رہا ہے، کوئی اس طرح سے قرأت سیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال ایک عظیم یہ برکت کی چیز ہے، ہمیں اس کا ایک حرص رکھنا چاہیے، اور ہم اپنی مسجدوں میں بھی اگر اس طرح کی سلسلے کو شروع کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور اس جانب قدم بڑھانا چاہیے، اس کی جانب فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد۔